أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، ان یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور ان مسجدوں کے خراب کرنے میں کوشش کرے، اولئک، وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، ان کے لیے مناسب نہیں تھا، ان یدخلوها، یہ کہ وہ داخل ہوتے ہیں ان مسجدوں میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 114۔ یہود و نصارہ کا ذکر ہوا، خصوصیت کے ساتھ یہود کا ذکر چل رہا ہے، یہود کی خرابیوں کا ذکر چل رہا ہے، ضمناً نصارہ کا بھی ذکر ہے۔ دونوں بنی اسرائیل ہیں، دونوں طبقے بنی اسرائیل کے ہیں۔ بس یہ ہے کہ یہ جب الگ ہو گئے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے نبی بن کر، تو بجائے ان کی اتباع کرنے کے، ماننے کے، وہ ان کے مخالف ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، بنی اسرائیل میں جو خرابیاں پیدا ہوئی تھی، انہوں نے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئی تھی، ان خرابیوں کی نشاندہی کرائی ان کو۔ دیکھو یہ خرابیاں آئی ہے، اور اسی سے زوال پیدا ہوتا ہے، دین سے محروم ہوتا ہے انسان، اور پھر زوال پیدا ہو جاتا ہے۔ ان خرابیوں کی نشاندہی کرائی ان کو بتایا، سمجھایا، اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ بجائے ماننے کے، سمجھنے کے، یہودی ان کے پیچھے پڑ گئے اور بہت سخت دشمنی کرنے لگے، قتل کے در پہ ہو گئے۔ پہ در پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا، اور بالآخر ایسا پروگرام بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کافی دیر گزری، بہت لمبا ٹائم گزرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر سے نہ نکلے، گھر کے اندر ہیں، باہر سے انہوں نے محاصرہ کیا ہے۔ ایک بندہ اندر داخل کرا دیا معلومات کے لیے کہ اندر جا کر کے معلومات لیں۔ وہ بندہ اندر گیا، اندر جب گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، اور ان کا جو بندہ گیا تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی۔ انہوں نے کافی دیر کے بعد، جب بہت دیر گزری، انہوں نے حلہ بولا گھر کے اوپر، اب بندے کو دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ہے، ہم شکل ہے، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس شک میں پڑ گئے کہ ہمارا ایک بندہ بھی تو اندر گیا تھا، اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارے بندے کہاں چلے گئے، اور اگر یہ ہمارے بندے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے، شک میں پڑ گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 نظریات پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، وہ صلیب ہے نا، صلیب کا نشان پکڑا، اس پہ سولی دے دی۔ عیسائی کہتے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا تھا، پھر اللہ نے زندہ کر کے آسمانوں پہ چڑھا دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ انہوں نے ان کو سولی پہ چڑھایا ہے، بلکہ یہ شک میں پڑ گئے، شک میں یہ پڑے کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ہمارے بندے کہاں چلے گئے، تو اندر گئے تھے، اور اگر یہ ہمارے بندے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے۔ اللہ فرماتے بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن کا۔ اب اتنی ان کی شدید مخالفت ہے
کہ 1914 تک تو یہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے تھے، جب تک برسر اقتدار رہے یہود کا جو مین مرکز ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ کے بعد ہیکل سلیمانی کا جو دعویٰ کرتے ہیں نا، اس کو دیوار گریہ کہتے ہیں اور حائط البکا کہتے ہیں، وہاں جا کے یہ دیوار پکڑ کے روتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ جگہ ہے، باقی نشانات مٹ چکے ہیں، مسلمانوں نے مٹا دیا جو بھی ہے۔ تو یہ وہاں ان کا اصل وہ ہے، عیسائیوں کا مین مرکز بھی وہیں پر ہے، اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاں بھی بہت محترم ہے۔ اب دیکھو یہ تینوں کا مرکز ہے یہاں پر، یعنی تینوں کے ہاں۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، جب تک عیسائی وہاں پر غالب رہے، قابض رہے، ہمیشہ ان کو وہاں سے نکالا، ان کے عبادت خانوں کو توڑا، ان کی جو بھی وہ ان کو وہاں سے بالکل بے دخل کر دیا۔ 1914 میں جب جنگ عظیم ہوئی اور مسلمانوں نے، سلطنت عثمانیہ نے کن کا ساتھ دیا؟ برطانیہ کا ساتھ نہیں دیا، امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، بس یہ مخالف ہو گئے، اور اتنے شدید مخالف ہو گئے کہ 1917 میں انہوں نے اعلان کر دیا یہودی ریاست کا، کہ ہم فلسطین کے اندر یہودی ریاست قائم کریں گے۔ حالانکہ اتنی سخت دشمنی ہے کہ یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام یہ بڑی بدکار عورت تھی، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی قوم میں، اور گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو کہنے لگے اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ، نہ آپ کے والد غلط آدمی تھے، نہ آپ کی والدہ غلط عورت تھی، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس وقت سے الزام ہے، ابھی بھی ان کا نظریہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ ولد الزنا ہے، یہ بات ہے۔ اب دوسری طرف دیکھو ایک ہو گئے اسلام کے لیے، ورنہ ان کی شدید مخالفت ہے، اور جب تک عیسائی وہاں ہوتے تھے یہود کو کسی صورت میں برداشت نہیں کرتے۔ پہلی مرتبہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فلسطین شام پر کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد ان کے جانے کے راستے کھل گئے، ورنہ اس وقت تک یہ فلسطین میں جب تک عیسائیوں کی حکومت تھی یہ وہاں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت عمر نے جب فلسطین کو فتح کیا، مسجد اقصیٰ کو فتح کیا، تو ان کے آنے جانے کے راستے کھل گئے، ان کو اجازت مل گئی کہ تم آ سکتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر دوبارہ جب عیسائی قابض ہوئے پھر انہوں نے ان کو نکالا، اور پھر اس کے بعد اب جب یہ جنگ ہو گئی اس کے بعد یہ ایک ہو گئے اسلام کے خلاف یہاں۔ تو یہاں پر ان کا جب بھی یہود کا غلبہ ہوتا تھا تو وہ عیسائیوں کو بالکل بے دخل کرتے تھے، لیکن یہود کو غلبہ بہت کم ملا، سازشی قوم ہے، ہمیشہ مغلوب رہے، اور جب بھی عیسائیوں کو غلبہ ملا ان کو اٹھا کر کے وہاں سے بے دخل کر دیا۔ تیتس رومی نے ایک مرتبہ حملہ کر دیا، ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس نے شام پر حملہ کیا مسجد، اور اتنا قتل عام کیا ان کو، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ان کو قتل کیا، اور پوری مسجد اقصیٰ کو انہوں نے منہدم کر دیا۔ بخت نصر نے حملہ کر دیا ان کے اوپر، تو یہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، یہ کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور ان مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے ان کو برباد کرنے کی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو قریش کا یہ وہ تھا، آپس میں قبائل کی بڑی سخت جنگ چلتی تھی، سخت لڑائیاں ہوتی تھی، لیکن عمرہ کرنے سے اور نماز پڑھنے سے کسی کو نہیں روکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے تھے، کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، یہ دین دشمنی اتنی خطرناک چیز ہے، آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں جب خواب دیکھا مدینہ منورہ میں، اور پھر عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ، وہاں پر انہوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ سب اس کے مصداق ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑا ظالم شخص کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے،
ان یذکر فی اسمہ، یہ کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور ان مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کے لیے تو مناسب نہیں تھا یہ کہ ان مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ مسجد میں داخل ہو خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اور جو مسنون اعمال ہے، مسجد میں داخل ہو دعا یاد ہو، طریقے سے انسان داخل ہو، مسجد کے اندر آ کر کے دنیا کی باتیں کرنا، مسجد کے اندر بیٹھ کر کے جو مسجد کے آداب کے خلاف کام ہے وہ کرنا، یہ سب منع ہے۔ ذکر و اذکار ہو، اسی طریقے سے اللہ کی بندگی عبادت ہو۔ فرمایا ان کے لیے مناسب نہیں تھا یہ کہ داخل ہوتے ان مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، وہ لوگ جو مسجدوں کو برباد کرتے ہیں، مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو، فرمایا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔